السلام علیکم۔ ادھر میری گاڑی ایک جھٹکے سے رکی اور اس کے ساتھ ہی میں نے محسوس کیا جیسے کوئی کار زناٹے کے ساتھ میری گاڑی کے قریب سے نکلی چلی گئی ہو۔ میری یہ حالت تھی کہ محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے شانے میں انگارے بھر دیے ہوں۔ اس اذیت کو دبانے کے لیے میں نے بڑی سختی سے دانت پر دانت جما لیے تھے، مگر اذیت کی شدت میرے دماغ کو ناکارہ نہیں کر سکی تھی۔ میں نے پل بھر میں سمجھ لیا تھا کہ مجھ پر اسی کار سے گولی چلائی گئی تھی جس کی ٹیل لائٹس مجھے کوئی ایک فرلانگ دور نظر آ رہی تھیں، لیکن یہ فاصلہ بہت تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ وہ کار برق رفتاری کے ساتھ میری دسترس سے نکل جانا چاہتی تھی۔ یک بارگی میرے دماغ میں ایک شعلہ سا بھڑک اٹھا، غیظ و غضب کا شعلہ۔ یہ میری اہانت تھی کہ کوئی میرے گھر کے دروازے پر آ کر مجھے گولی کا نشانہ بنانے کی کوشش کرے اور بچ کر نکل جائے۔ میری کار ایک جھٹکے سے رکی اور میرا پیر کلچ پر نہیں رہ سکا تھا، اس لیے انجن کو گویا نیند آ گئی تھی۔ میں نے اسے اگنیشن کی سے جھنجھوڑ کر بیدار کیا اور گاڑی کو حرکت میں لے آئی۔ گولی میرے بائیں شانے میں لگی تھی اور اسی ہاتھ سے گیئر بدلنا پڑا تھا، جس سے میرے زخم کی تکلیف میں یقیناً اضافہ ہوا ہوگا، لیکن مجھ پر ایسا جنون طاری ہو گیا تھا کہ میں وقتی طور پر اس تکلیف کو یکسر فراموش کر بیٹھی تھی۔ فرار ہونے والی کار کی ٹیل لائٹس ایک موڑ پر میری نظر سے اوجھل ہو گئیں، لیکن ایکسیلیٹر پر میرے پاؤں کا دباؤ اتنی تیزی سے بڑھ رہا تھا کہ گیئر اتنی تیزی سے تبدیل ہوئے تھے کہ میں چشم زدن میں اس موڑ پر پہنچ گئی۔ بریک لگاتے ہوئے میں نے گاڑی کو موڑا تو بریک لگنے کی تیز آواز بہت دور تک پھیلی۔ رات کے سناٹے میں وہ آواز اتنی تیز تھی کہ کرب و جوار میں رہنے والے بہت سے لوگوں کی نیندیں اچاٹ ہو گئی ہوں گی۔ آگے بھاگتی ہوئی کار کی ٹیل لائٹس اب پھر میری نظر کی زد میں تھیں۔ میں نے زخمی بازو والے ہاتھ سے اپنا پرس کھولا اور اس میں سے پستول نکال کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ میں محسوس کر رہی تھی کہ میرے شانے سے بہتا ہوا گرم گرم خون میرے بازو اور کلائی سے بہتا ہوا میری انگلیوں تک پہنچ چکا ہے۔ یقیناً خون کے دھبے میرے پرس اور پستول پر بھی آئے ہوں گے۔ خون کا یہ زیاں میرے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا تھا، اس لیے مجھے اپنی کار کسی ہاسپٹل کی طرف موڑ لینا چاہیے تھی، لیکن میں اپنے اس جنون کو کیا کرتی جو اس گولی چلانے والے کو کسی قیمت پر بھی بچ کر نہیں نکلنے دینا چاہتا تھا۔ بھاگنے والی کار کوئی بہت اچھی کار نہیں تھی، اس کی کار میری کار کی بلا رفتاری کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ میں بہت جلد اس کے قریب پہنچ گئی۔ میں نے اپنی ہیڈ لائٹس کی تیز روشنی میں دیکھا کہ اس کار میں ڈرائیونگ کرنے والے کے سوا کوئی نہیں تھا، اور اس بدبخت ڈرائیور کی کوشش اب یہ تھی کہ وہ میری کار کو آگے نہ نکلنے دے۔ میں اس حالت میں یہ کر سکتی تھی کہ دایاں ہاتھ کھڑکی سے نکال کر اس کار پر فائرنگ شروع کر دوں، لیکن ایسا کرنے کے لیے مجھے بائیں ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالنا پڑتا، اور یہ اس لیے ممکن نہیں تھا کہ میرا وہ شانہ زخمی تھا۔ میں یہ اندازہ بھی نہیں لگا سکی تھی کہ گولی میرے شانے ہی میں پیوست ہے یا شانے کو چھید کر نکل چکی ہے۔ آگے والی کار کا ڈرائیور عقب نما آئینے میں میری کار پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ میں نے بہت جلد محسوس کر لیا کہ وہ کسی قیمت پر بھی مجھے آگے نہیں نکلنے دے گا، لیکن میں بھی فیصلہ کر چکی تھی کہ جہنم تک اس کا تعاقب جاری رکھوں گی، آخر وہ کب تک نہ رکتا۔ اس کے علاوہ مجھے یہ امید بھی تھی کہ جب وہ کسی کشادہ سڑک پر پہنچے گا تو میں کوئی موقع نکال کر اس کی گاڑی سے آگے نکل ہی جاؤں گی۔ اس بات کا اندازہ شاید اس بدبخت کو بھی تھا، اس لیے اس نے اب تک شاہراہ کی طرف رخ کرنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ ہماری گاڑیاں ابھی تک ڈیفنس ہی کے علاقے میں دوڑ رہی تھیں، جہاں کوئی سڑک بھی زیادہ کشادہ نہیں تھی۔ اس تعاقب کو 15 منٹ گزرے ہوں گے کہ دفعتاً میری گاڑی نے جھٹکے لینا شروع کیے۔ انجن نے اس طرح کھانسنا شروع کیا جیسے بدبخت تپدق کا شکار ہو گیا ہو۔ میں نے بوکھلا کر پیٹرول بتانے والی سوئی کی طرف دیکھا جو بالکل نیچے گر چکی تھی۔ انجن آخری بار کھانسا اور پھر گویا ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ ایک اور ناکامی۔ اس معاملے میں مجھے پے در پے ناکامیاں نصیب ہو رہی تھیں۔ اگر واقعی انسان کا کوئی ستارہ ہوتا ہے تو یقیناً میرا ستارہ ان دنوں گردش میں آیا ہوا تھا۔ میں اس کے سوا کچھ نہیں کر سکتی تھی کہ بھاگ نکلنے والی کار کے نمبر ذہن نشین کر لوں۔ میں دروازہ کھول کر گاڑی سے اتری۔ شانے کے زخم کی تکلیف جو میرے جنون کے بوجھ سے دب گئی تھی اب پھر اود کر آئی۔ میں نے ڈکی سے پیٹرول کا ٹین نکالنے اور اسے ٹینکی میں بھرنے کے لیے اپنا صرف دایاں ہاتھ استعمال کیا۔ یہ سب کچھ کرتے ہوئے میں نے سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ بھی کر ڈالا تھا کہ میں اپنے زخم کی ڈریسنگ کے لیے کسی ہاسپٹل کا رخ نہیں کروں گی۔
اگر میں ایسا کرتی تو یقیناً معاملہ پولیس تک پہنچتا، اور میری عادت ہے کہ اپنے معاملات کو خود ہی نمٹاتی ہوں۔ پولیس یا سرکاری مشینری کے کسی پرزے کا استعمال اسی وقت کرتی ہوں جب وہ ناگزیر ہو جاتا ہے۔ کار کو دوبارہ سٹارٹ کر کے میں واپس اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ میں اپنے زخم کی ڈریسنگ خود ہی کرنا چاہتی تھی۔ اگر گولی میرے شانے میں دھنسی ہوئی ہوتی تو بھی کوئی فرق نہ پڑتا، میں اسے بھی نکال ہی لیتی۔ میری ملازماؤں نے مجھے اس طرح خون میں ڈوبا ہوا دیکھا تو بہت متفکر ہو گئیں۔ میں نے متفکر کا لفظ بہت احتیاط سے استعمال کیا ہے۔ میں یہاں لفظ پریشان نہیں لکھ سکتی تھی، کیونکہ میری ملازمائیں اس قسم کے حالات سے بڑی حد تک مانوس ہو چکی تھیں۔ میرے اس قسم کے معاملات میں پریشان ہونا تو انہوں نے بہت عرصے سے چھوڑ رکھا تھا۔ میں نے اپنی خصوصی ملازمہ کی مدد سے اپنے شانے کی ڈریسنگ کی۔ اسی وقت مجھے یہ معلوم ہو سکا تھا کہ گولی میرے شانے میں موجود ہے۔ دھنسی ہوئی گولی کو نکالنے کے لیے گوشت کو تھوڑا سا چیرنا پڑا تھا، گویا ایک چھوٹا سا آپریشن، لیکن یہ سب کچھ میں نے بڑے اطمینان سے کر ڈالا۔ میں خود اپنی تکلیف کو بھی بڑی شفاقی سے برداشت کر لیتی ہوں۔ دراصل مجھے یہ گوارا نہیں کہ میرے متعلقین میرے چہرے پر تکلیف کے آثار دیکھ کر افسردہ ہو جائیں۔ اپنے متعلقین کی افسردگی میرے لیے اپنی جسمانی تکلیف سے زیادہ اذیت ناک ہوتی ہے۔ ڈریسنگ کے بعد میں نے لباس تبدیل کیا۔ اس میں مجھے خاصی دشواری ہوئی، لیکن گھر سے نکلنے کے لیے لباس کی تبدیلی تو ضروری تھی ہی۔ مجھے رضوان کو دیکھنے بھی جانا تھا اور بیگم جہانگیر سے بھی ملاقات کرنا ضروری تھی۔ اس سارے ہنگامے کے باوجود میں ان دونوں کاموں کو فراموش نہیں کر سکی تھی۔ گرم گرم دودھ کا ایک گلاس پی کر میں پھر گھر سے روانہ ہوئی۔ بیگم جہانگیر سے ملاقات کرنے سے پہلے مجھے رضوان کی خیریت معلوم کرنا تھی۔ ہاسپٹل کی طرف جاتے ہوئے مجھے کار کی رفتار کم ہی رکھنا پڑی تھی، کیونکہ خفیف سا جھٹکا بھی میرے شانے کے زخم میں ٹیسیں ابھار سکتا تھا۔ راہ میں پہلی مرتبہ میں نے پوری یکسوئی سے سوچنا شروع کیا کہ مجھ پر گولی چلانے والا کون تھا، کوئی پرانا دشمن یا نئے حالات سے متعلق کوئی شخص۔ اس شہر میں میرے دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ نہیں تو بہت کم بھی نہیں ہے۔ اگر وہ شخص موجودہ حالات سے متعلق تھا تو پھر دو ہی نام میرے ذہن میں ابھر سکتے تھے، مشتاق چنگیزی اور تاتاری۔ تاتاری کے بارے میں خورشید کا کہنا تھا کہ وہ ایک خطرناک آدمی تو ضرور ہے، لیکن کسی کو قتل کر کے پھانسی کے پھندے کا خطرہ مول لینا اس کے نظریات اور اصول کے خلاف ہے۔ اب رہ گیا مشتاق چنگیزی، تو اس کے بارے میں ابھی مجھے کچھ معلومات ہی نہیں تھیں۔ انہی خیالات سے الجھتی ہوئی میں ہاسپٹل پہنچ گئی۔ 5 منٹ کے اندر اندر میں اس کمرے میں پہنچ گئی جہاں ایک بستر پر رضوان لیٹا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ ابھری۔ آپ بہت دیر میں آئیں سالی جی، تو تم بالکل ٹھیک ٹھاک نظر آ رہے ہو۔ میں نے اس کے قریب پہنچ کر اسے گھورتے ہوئے کہا، ہاں اب تو میں بالکل آرام سے ہوں۔ تمہیں ہوا کیا تھا؟ میں تو سمجھا تھا کہ ہارٹ اٹیک ہوا تھا، لیکن یہاں کے ڈاکٹروں کو مجھ سے اتفاق نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ آپ بیٹھیے تو صحیح۔ ہاں، میں کرسی پر بیٹھ گئی اور استفہامیہ نظر سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ رضوان نے بتانا شروع کیا، میرے سینے میں اچانک بڑا شدید درد اٹھا اور میرے جسم سے پسینے کے چشمے ابل پڑے تھے۔ شاید یہ ایک اتفاق ہے کہ اس وقت میری موٹر سائیکل اس ہاسپٹل کے قریب ہی تھی۔ میں فوراً یہاں آ گیا، بڑی مشکل سے موٹر سائیکل کھڑی کی اور پھر وہیں گر پڑا۔ لوگ مجھے اٹھا کر اندر لے آئے۔ یہاں مجھ پر دواؤں اور انجیکشنوں کی یلغار ہو گئی۔ اس سے میری تکلیف ختم ہو گئی، لیکن ڈاکٹر حضرات یہ نہیں سمجھ سکے کہ مجھے ہوا کیا تھا۔ تمہارے سینے میں کس جگہ تکلیف ہوئی تھی؟ دل کے مقام پر، رضوان نے جواب دیا۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ دل ہی میں تکلیف ہوئی تھی، لیکن ڈاکٹر حضرات اس بات پر ₹100 کی شرط لگانے کے لیے تیار ہیں کہ مجھے دل کا کوئی مرض نہیں۔ تو اب تم ٹھیک ہو جانے کے باوجود یہاں کیوں لیٹے ہوئے ہو؟ یعنی آپ کا خیال ہے کہ اب میں یہاں سے چلتا پھرتا نظر آؤں؟ ظاہر ہے نہیں، رضوان نے کہا۔ میں ایک آدھ دن یہاں رک کر دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس درد کا حملہ دوبارہ تو نہیں ہوتا۔ یہ اندیشہ کیوں ہے کہ وہ درد پھر ہوگا؟ اندیشہ تو نہیں، بس احتیاطاً یہاں رکنا چاہتا ہوں۔ گھر جا کر بھی بس لیٹا ہی تو رہوں گا۔ وہاں تنہائی ہوگی، جبکہ یہاں خوبصورت نرسیں میری دیکھ بھال کرتی رہیں گی۔ رضوان نے بائیں آنکھ دبائی۔ اچانک میرے دل میں آیا کہ رضوان سے سنگیتا کے بارے میں کوئی سوال کروں، لیکن وہ سوال میری زبان میں ہی الجھ کر رہ گیا۔ میری انا آڑے آ گئی تھی۔ میں نے یہ فیصلہ جو کر رکھا تھا کہ اب سنگیتا کے بارے میں رضوان سے کوئی تعاون نہیں چاہوں گی۔ جو کچھ معلوم کرنا تھا مجھے خود ہی معلوم کرنا تھا۔
اچھا، میں کرسی سے کھڑی ہو گئی۔ اب میں چلتی ہوں۔ کل صبح ٹیلی فون پر تمہاری خیریت معلوم کروں گی۔ اور تو کچھ نہیں معلوم کرنا۔ رضوان کا لہجہ معنی خیز تھا اور ہونٹوں پر شرارت آمیز مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ نہیں، میں نے جھٹکے سے کہا اور دروازے کی طرف مڑ گئی۔ رضوان ہنسنے لگا۔ جب میں دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ چکی تھی تو مجھے اس کی آواز آئی، شب بخیر تو کہتی جائیے سالی جی، شب بخیر، میں نے کہا اور دروازہ کھول کر نکل گئی۔ 1:30 بج چکا تھا، سڑکیں سنسان ہو گئی تھیں۔ شہر کی آبادی کا بیشتر حصہ نیند کی آغوش میں ہوگا اور اس بات کا امکان تھا کہ بیگم جہانگیر بھی میرا انتظار کر کے سو چکی ہو، لیکن میں اسے جگا کر اسی وقت اس سے سنگیتا کے بارے میں گفتگو کر لینا چاہتی تھی۔ یہ میری فطرت کا خاصہ ہے کہ میں بہت عجلت سے کام لیتی ہوں۔ میری یہ جلد بازی کبھی کبھی میرے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہوتی ہے، لیکن اپنی فطرت کے اس پہلو سے مجھے فائدے زیادہ پہنچتے ہیں اور نقصان کم۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنی اس فطرت کو بدلنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ جب میں بیگم جہانگیر کے گھر پہنچی تو وہ میری توقع کے خلاف جاگ رہی تھی۔ اس نے میرا استقبال کیا تو پریشان سی تھی۔ جب وہ بولی تو اس کی پریشانی کا سبب بھی سمجھ میں آ گیا۔ تم کہاں رہ گئی تھیں؟ میں کئی مرتبہ تمہارے گھر فون کر چکی ہوں۔ ہر مرتبہ یہی جواب ملا کہ تم گھر سے روانہ ہو چکی ہو۔ اب تو مجھے برے برے سے خیالات آنے لگے تھے۔ برے برے سے خیالات؟ میں ہنس پڑی۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ خدا نخواستہ تمہارا ایکسیڈنٹ نہ ہو گیا ہو۔ تم بہت فاسٹ ڈرائیونگ کرتی ہو نا؟ بہرحال میں خیریت سے ہوں، میں نے ہنس کر کہا، لیکن تھکی ہوئی بہت ہوں۔ کیا تم مجھ سے بیٹھنے کے لیے بھی نہ کہو گی؟ آؤ، وہ میرا ہاتھ پکڑ کر بولی، بیڈ روم میں ہی چلو۔ مجھے اپنی خوابگاہ کی طرف لے جاتے ہوئے اس نے اپنے ایک ملازم سے کافی کے لیے بھی کہہ دیا۔ خوابگاہ میں جب ہم دونوں آرام دہ کرسیوں پر آمنے سامنے بیٹھ گئے تو وہ بولی، آخر ایسی کیا بات ہے کہ تم مجھ سے ملنے کے لیے اتنی بے قرار تھیں؟ تم نے کسی لڑکی کو ملازمت کے لیے میرے پاس بھیجا تھا؟ میں نے سوال داغا۔ ملازمت کے لیے؟ بیگم جہانگیر کی پیشانی پر سلوٹیں پڑ گئیں۔ غالباً وہ یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ قدرے توقف کے بعد وہ آہستہ سے بولی، لیکن اب مجھے یاد نہیں آ رہا کہ وہ لڑکی کون تھی۔ سنگیتا، میں نے لقمہ دیا۔ ہاں، بیگم جہانگیر نے جیسے چونک کر کہا، ٹھیک ہے، میں نے سنگیتا ہی سے اس کا ذکر کیا تھا اور اسے میرے بارے میں معلومات بھی مہیا فرما دی تھیں۔ میں نے آنکھیں نکال کر کہا۔ بیگم جہانگیر بے تحاشا ہنسنے لگی۔ ہنستی ہوئی بولی، یار یہ ضروری تھا۔ اگر بعد میں وہ مجھ سے تمہاری شکایت کرتی تو میں اسے کیا جواب دیتی؟ مناسب یہی تھا کہ میں اسے پہلے سے بتا دوں۔ وہ ضرورت مند تو ہے ہی، لیکن میں اسے مظلوم بھی سمجھتی ہوں۔ بیگم جہانگیر نے میری مشکل آسان کر دی۔ میں گفتگو کو اسی موڑ پر لانا چاہتی تھی جہاں بیگم جہانگیر اسے خود ہی لے آئی تھیں۔ وہ کہتی رہی، تم یقین کرو کہ اس لڑکی نے بڑے ناز و نام میں پرورش پائی ہے۔ اس کا باپ رام لال کم از کم لکھپتی تو ضرور ہوگا، لیکن اب وہ کوڑی کوڑی کا محتاج ہو گیا ہے۔ کیا وہ کسی بہت بڑے خسارے سے دوچار ہو گیا تھا؟ میں نے اس طرح کہا جیسے مجھے کسی بات کا علم نہ ہو۔ خسارہ تو نہیں، لیکن اسے یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اسے لوٹ لیا گیا۔ وہ خود ہی لوٹا ہے۔ تم معموں میں بات کر رہی ہو۔ میری اس بات کے جواب میں بیگم جہانگیر نے وہی سب کچھ بتا دیا جو مجھے سنگیتا سے معلوم ہو چکا تھا۔ پھر اچانک وہ بولی، آخر تم یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہی ہو؟ کیا تم نے سنگیتا کو ملازم رکھ لیا ہے؟ ہاں، میں نے جواب دیا۔ اسی لیے تو میں اس کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہی ہوں کہ وہ کوئی ایسی ویسی لڑکی تو نہیں۔ اگر ایسی ویسی بھی ہو تو تمہارے لیے کیا فرق پڑتا ہے؟ بیگم جہانگیر نے ہنس کر کہا، تم تو بس یہ دیکھو کہ وہ تمہارے معیار کے مطابق ہے یا نہیں۔ تمہیں یار سے کام یا یار کے فعلوں سے؟ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن اس وقت جو باتیں میرے علم میں آئی ہیں وہ بہت عجیب و غریب ہیں۔ آخر رام لال نے اپنا سب کچھ مشتاق چنگیزی کے حوالے کیوں کر دیا؟ اس کے بارے میں وہ کسی کو کچھ نہیں بتاتا، حتیٰ کہ اپنی بیٹی کو بھی نہیں۔ مجھے تو یہ سب کچھ بلیک میلنگ کا کیس معلوم ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے۔ گفتگو یہیں تک پہنچی تھی کہ ملازم کافی لے کر آ گیا۔ ملازم کے جاتے ہی بیگم جہانگیر کافی بنانے لگی، لیکن مجھے اس وقت کافی سے زیادہ معلومات کی ضرورت تھی، چنانچہ میں نے سوال کیا، تم رام لال کے ماضی پر بھی کچھ روشنی ڈال سکتی ہو؟ اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ وہ اندرون سندھ کا باشندہ ہے، لیکن اس نے اپنی زندگی کا خاصا عرصہ مشرق وسطیٰ میں گزارا ہے۔
مشرق وسطیٰ میں کس جگہ؟ سنگیتا نے مجھے بتایا تو تھا لیکن مجھے یاد نہیں رہا۔ میرا خیال ہے کہ دبئی، مسقط یا انہی کے آس پاس کی کوئی ریاست تھی۔ حقیقتاً رام لال نے وہیں رہ کر دولت کمائی تھی۔ اسے اپنے آباء و اجداد سے ورثے میں کچھ نہیں ملا تھا۔ مشتاق چنگیزی سے اس کا ربط و ضبط وہیں سے ہے یا ان کے تعلقات کا آغاز پاکستان ہی میں ہوا تھا؟ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ کافی لو۔ بیگم جہانگیر نے ایک پیالی میری طرف بڑھائی۔ اس وقت میرے چہرے پر غور و فکر کے آثار شاید کچھ زیادہ ہی تھے، جنہیں بیگم جہانگیر نے بھانپ لیا اور حیرت سے بولی، کیا بات ہے؟ آخر تم اس سلسلے میں اتنی پریشان کیوں ہو؟ صاف صاف سننا چاہتی ہو تو سنو کہ اگر رام لال کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی ہوئی ہے تو میں اس کا ازالہ کر کے رہوں گی۔ خدائی فوجداری؟ بیگم جہانگیر نے ٹھنڈا سانس لے کر کہا، یوں کہہ لو تو پھر اس سلسلے میں زیادہ تفصیلات تو تمہیں سنگیتا ہی سے مل سکیں گی۔ میں اس سے زیادہ تو نہیں جان سکتی۔ مشتاق چنگیزی کے بارے میں بھی تمہیں کچھ معلومات نہیں؟ ہاں، اس معاملے میں شاید میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں۔ یعنی دو ایک آدمی ایسے ہیں جن سے میں مشتاق چنگیزی کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتی ہوں۔ تو پھر تم میری خاطر یہ کام ضرور کرو گی۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں زیادہ سے زیادہ کل شام تک مشتاق چنگیزی کے بارے میں خاصی معلومات فراہم کر دوں گی۔ کیا تم نے مشتاق چنگیزی کو کبھی دیکھا ہے؟ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ وہ کس عمر کا آدمی ہے۔ سب کچھ تمہیں کل شام تک معلوم ہو جائے گا۔ میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا، لیکن اس کے چند قصے ضرور سنے ہیں۔ کیسے قصے؟ وہ شہر کے بدنام آدمیوں میں سے ایک ہے۔ یعنی کوئی بدماش؟ میں نے حیرت سے کہا۔ بدماش تو کہا جا سکتا ہے، لیکن تم شاید اس لفظ کو کرمینل کے معنوں میں استعمال کر رہی ہو۔ ہاں، نہیں، وہ کوئی کرمینل نہیں ہے، کم از کم بظاہر ایسی کوئی بات سامنے نہیں ہے۔ میں نے اسے بدنام اس اعتبار سے کہا کہ وہ شراب اور لڑکیوں کا اس حد تک رسیا ہے کہ کھلے عام سب کچھ کرتا پھرتا ہے۔ اسے اس کی پرواہ نہیں کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہیں گے۔ ریس اور دوسرے جوؤں کا بھی وہ بے حد شوقین ہے۔ خصوصاً رام لال کی دولت ہاتھ آ جانے کے بعد وہ بہت زیادہ کھل کھیلا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ چرس بھی پیتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ 40-45 سال کا آدمی ہوگا، لیکن میں اس سلسلے میں حتمی طور پر کل ہی کچھ کہہ سکوں گی۔ اگر تم حتمی طور پر کل ہی کچھ کہہ سکو گی تو اب میں چلتی ہوں۔ رات بہت گزر چکی ہے۔ میں نے یہ کہہ کر کافی کا آخری گھونٹ لیا۔ تمہاری یہ عادت بڑی خراب ہے کہ تم دوسروں کے معاملات میں اس حد تک دخل اندازی کرنے پر ادھار کھائے بیٹھی رہتی ہو۔ تمہارے خیال میں یہ عادت خراب سہی، لیکن مجھے اس سے بڑی لذت حاصل ہوتی ہے۔ میں نے ہنس کر کہا، اور یہ تو تم بھی جانتی ہو کہ لذت حاصل کرنے کے مختلف انداز ہوتے ہیں جو بعض لوگوں کو برے معلوم ہوتے ہیں۔ مثلاً جیسے تم کسب انبساط حاصل کرتی ہو، وہ میری نظر میں ٹھیک نہیں۔ ارے ہاں، میں یہ پوچھنا تو بھول ہی گئی کہ تم جسے شکار کر کے اپنے ساتھ بیرون ملک لے گئی تھیں، وہ تمہارے ہاتھ سے کیسے نکل گیا؟ بس نکل گیا، بیگم جہانگیر نے ٹھنڈا سانس لے کر کہا۔ ایک نوک خیز کلی اڑا لے گئی اسے۔ یار سنو، کوئی ایسی ترکیب دریافت کرو کہ پھر سے جوان ہوا جا سکے۔ میں ہنس کر اس سے رخصت ہو گئی۔ رات بہت گزر چکی تھی، لیکن میری آنکھوں میں نیند کا شائبہ تک نہ تھا۔ کچھ تو یہ کہ ذہن پر خیالات و سوالات کی یورش اچھی خاصی تھی، اور کچھ شانے کی تکلیف نے بھی نیند کا راستہ روک رکھا تھا۔ مجھے اس کے سوا کچھ نہ سوجا کہ نیند کی ایک گولی کھا لوں۔ دوسری صبح جب میں دفتر کے لیے روانہ ہوئی تو رات کی طرح اس وقت بھی ایک ہلکی سی شال اوڑھ لی تاکہ شانے کی ڈریسنگ کا ابھار کسی کی نظر میں نہ آ سکے۔ ہر چند کے رات ہی مجھ پر قاتلانہ حملہ ہو چکا تھا، لیکن میں خائف نہیں تھی اور میں نے کسی بھی دوسرے حملے کا سامنا کرنے کے لیے خود کو پوری طرح مستعد کر لیا تھا۔ دفتر پہنچ کر میں نے سب سے پہلے ہاسپٹل فون کیا اور رضوان کی خیریت معلوم کی۔ وہ ٹھیک تھا، لیکن ہاسپٹل سے ڈسچارج ہونے کے موڈ میں نہیں تھا۔ مجھے اس کی یہ بات بڑی عجیب سی لگی۔ وہ اس قسم کا آدمی تو نہیں کہ زندگی کے لیے اتنی احتیاط پسندی کو ناگزیر جانے۔ تو پھر میں اس کے بارے میں کوئی اندازہ لگانے سے بھی قاصر تھی۔ آخر میں نے اس کے خیال کو ذہن سے جھٹک دیا اور سنگیتا کے بارے میں سوچنے لگی۔ سنگیتا، وہ ایک لا ینحل سوال بن کر رہ گئی تھی میرے لیے۔ مجھے کچھ ڈکٹیشن دینا تھا، اسی کے بہانے سے میں نے اسے طلب کیا، پھر ڈکٹیشن بھی دیا، اور اس کے بعد جب وہ اٹھ کر جانے لگی تو میں نے اسے روک لیا۔ سنو۔ وہ رک گئی۔ بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گئی۔
وہ حسب معمول بہت معصوم اور کم سن معلوم ہو رہی تھی۔ میں نے اتنے غور سے اس کی طرف دیکھا کہ اس نے گھبرا کر سر جھکا لیا۔ میں سوچنے لگی، آخر یہ لڑکی مجھے اتنی اچھی کیوں معلوم ہوتی ہے؟ اس کے نقوش غیر معمولی طور پر دلاویز نہیں تھے، لیکن پھر بھی وہ مجھے بہت دلاویز معلوم ہوتی تھی۔ اس کی حرکات و سکنات نے اس کے کردار کو بڑا مشتبہ بنا دیا تھا، لیکن یہ بات میرے دل کو نہیں لگ رہی تھی کہ وہ کوئی ایسی ویسی لڑکی ہے۔ جی، وہ کچھ دیر بعد آہستہ سے بولی، شاید میرے بولنے کا انتظار کرتے کرتے اسے گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ میں نے ایک طویل سانس لیا اور اپنی آرام دہ ریوالونگ چیئر کی پشتگاہ سے ٹیک لگا کر اسے پیچھے کی طرف جھکا لیا۔ میری نظر سنگیتا کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ آخر میں نے آہستہ سے کہا، سنگیتا، یقین کرو کہ میں تمہارے بارے میں بہت مخلص ہوں۔ مجھے یقین ہے بانو۔ اس کی نگاہ جھکی رہی۔ یقین کے باوجود بھی تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو۔ میں نے تو آپ سے کچھ بھی نہیں چھپایا بانو۔ تم نے مجھے اپنے والد سے نہیں ملایا۔ میں اس سلسلے میں مجبور ہوں۔ پتا جی مجھ سے اب تک ناراض ہیں کہ میں نے آپ کو اپنے بارے میں اتنا کچھ بتا دیا۔ اب بھی اگر میں آپ کو گھر لے گئی تو شاید وہ مجھ سے بات چیت کرنا بھی چھوڑ دیں۔ آخر وہ اپنے ماضی کو کیوں چھپانا چاہتے ہیں؟ وہ تو ایسا نہیں چاہتے۔ یہ آپ نے کس بات سے سمجھا؟ مشتاق چنگیزی، میں نے اشارتاً کہا۔ او ہاں، یہی بس ایک ایسا معاملہ ہے جس پر وہ زبان کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پاکستان آنے سے پہلے تمہارے پتا جی کہاں تھے؟ ہمارا تعلق پاکستان ہی سے ہے، ہم سندھ کے باشندے ہیں، لیکن پتا جی نے اپنی کاروباری زندگی کا آغاز دبئی سے کیا تھا۔ مالی استحکام حاصل کرنے کے بعد وہ کراچی میں آ کر آباد ہوئے تھے۔ مشتاق چنگیزی سے ان کا ربط و ضبط دبئی میں بھی تھا۔ کم از کم میں نے تو اسے وہاں اپنے گھر پر کبھی نہیں دیکھا۔ اس کی عمر کتنی ہے؟ 30-35 کے لگ بھگ ہوگی، سنگیتا نے جواب دیا، اور پھر ذرا سا رک کر بولی، بانو بہتر ہوگا کہ آپ ان باتوں کو بھول جائیں۔ میں تو اپنے مستقبل کو صبر کر چکی ہوں۔ ٹیلی فون کی گھنٹی نے گفتگو کا سلسلہ روک دیا۔ میں نے ریسیور اٹھایا۔ دوسری طرف سے میری سیکرٹری بول رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ کوئی کاروباری شخص مجھ سے ملنے آیا ہے، اسے کمرے میں بھیج دو۔ میں نے سیکرٹری سے کہا، اور پھر ریسیور رکھ کر سنگیتا سے بولی، اب تم جاؤ، ایک صاحب مجھ سے ملنے آ رہے ہیں۔ سنگیتا اٹھ کر چلی گئی۔ وہ دن میں نے دفتری کاموں میں گزارا، سنگیتا کے بارے میں سوچتی رہی۔ 5 بجے دفتر سے اٹھ کر گھر پہنچی اور کافی پی کر اپنے زخمی شانے کی ڈریسنگ کرنے بیٹھ گئی۔ یہ کام میں نے اسی وقت اس لیے کر لیا کہ بعد میں شاید مجھے مہلت نہ ملتی۔ مجھے بیگم جہانگیر سے بھی ملنا تھا اور رات کو بیہائنڈ جیکب لائنز بھی جانا تھا۔ میں ہار ماننے والوں میں سے تو ہوں نہیں۔ سنگیتا پر نظر رکھنے میں آخر مجھے کب تک ناکامی ہوتی؟ ڈریسنگ کرنے کے بعد میں اپنی آرام دہ کرسی پر نیم دراز ہو گئی اور سوچنے لگی کہ مجھے بیگم جہانگیر سے کس وقت رابطہ قائم کرنا چاہیے۔ ادھر میں نے یہ سوچا ہی تھا کہ ایک ملازمہ نے بیگم جہانگیر کی آمد کی اطلاع دی، گویا کنواں خود ہی پیاسے کے پاس آ گیا تھا۔ میں نے ڈرائنگ روم میں بیگم جہانگیر کا استقبال کیا۔ ہیلو جانی، وہ مجھ سے مصافحہ کرتی ہوئی بولی، کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ میں ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ تم سے ملنے کے لیے کس وقت روانہ ہوا جائے۔ دراصل میں تمہیں گھر پر نہ ملتی، لہٰذا تمہارے اضطراب کو محسوس کرتے ہوئے میں نے یہی سوچا کہ پہلے تم سے ملاقات کر لوں۔ کیا کوئی خاص پروگرام بن گیا ہے؟ میں نے بائیں آنکھ دبا کر پوچھا۔ بہت دلکش، بیگم جہانگیر نے ہنس کر کہا۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، میں تمہیں وہ تھوڑی سی معلومات فراہم کرنے آئی ہوں جو آج میں نے مشتاق چنگیزی کے بارے میں حاصل کی ہیں۔ کافی پیو گی یا کچھ اور؟ میں نے اس وقت پوچھا جب ہم صوفوں پر بیٹھ چکے تھے۔ ویسے میں تو ابھی کافی پی چکی ہوں، لہٰذا اب کچھ نہ پی سکوں گی۔ تو پھر ٹالو اس مسئلے کو، کوئی تکلف نہیں ہے، میں بھی ابھی چائے پی کر آ رہی ہوں۔ ہاں تو میں تمہیں یہ بتانے آئی ہوں کہ مشتاق چنگیزی کی شخصیت تو بڑی پراسرار معلوم ہوتی ہے۔ وہ ابھی صرف 2 سال سے کراچی میں ہے۔ اس سے پہلے وہ کہاں تھا یہ کوئی نہیں جانتا۔ اس کے قریبی حلقوں میں بھی یہ موضوع زیر بحث رہتا ہے کہ مشتاق چنگیزی نے اپنے ماضی کو کیوں چھپا رکھا ہے۔ اس نے مختلف لوگوں کو اپنے ماضی کے بارے میں مختلف باتیں بتائی ہیں۔ غالباً اسے یاد نہیں رہتا کہ وہ پہلے کسی کو کیا بتا چکا ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب وہ جھوٹ بولتا ہو۔ دروغ گو
بیانات کے تضاد نے اس کے قریبی حلقوں کو بھی یہ باور کرا دیا ہے کہ وہ اپنے ماضی کو چھپانا چاہتا ہے۔ کہیں وہ کوئی مفرور مجرم تو نہیں؟ میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ اور تب میں نے خود ہی اپنے خیال کی تردید کرتے ہوئے کہا، نہیں، وہ مفرور مجرم نہیں ہو سکتا۔ ایسے لوگ تو نہایت گوشہ نشینی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ مشتاق چنگیزی تو سوسائٹی میں خاصا موو کرتا ہے، اسی لیے تو میں نے کہا نا کہ وہ مفرور نہیں ہو سکتا، کوئی اور ہی سبب ہے جو وہ اپنے ماضی کو چھپاتا ہے۔ میں نے کہا، اور پھر پوچھا وہ زیادہ تر کہاں اٹھتا بیٹھتا ہے؟ جواب میں بیگم جہانگیر نے ایک کلب کے بارے میں بتایا، جس کا نام میں مصلحتاً نہیں لکھنا چاہتی۔ کیا یہ شخص شادی شدہ ہے؟ میں نے ایک اور سوال کیا۔ نہیں، تنہا رہتا ہے۔ کہاں؟ یہ تو تمہیں بھی معلوم ہے۔ اچھا، ہاں، رام لال کے گھر پر ہی اب اس کا قبضہ ہے۔ میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور پھر بولی، اچھا، اس کے علاوہ کیا معلومات حاصل کیں؟ فی الحال میں اتنا ہی معلوم کر سکی ہوں، میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ معلومات حاصل کرنے کے وسائل میرے پاس نہیں ہیں۔ اچھا ڈیئر، اتنی معلومات کا بھی شکریہ، باقی میں خود دیکھ لوں گی۔ سنگیتا کو گھر لا چکی ہو یا نہیں؟ بیگم جہانگیر نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ نہیں، میں نے جواب دیا، اور شاید لاؤں گی بھی نہیں۔ ارے کیوں؟ بیگم جہانگیر حیرت سے بولی۔ بس میرا جی چاہتا ہے کہ اس لڑکی سے میرا پیار برقرار رہے۔ کیا بات ہوئی؟ یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ میں نے ہنس کر کہا، دراصل انسان کے اندر جو وحشی جذبہ ہے نا، اسی کا نام محبت رکھ دیا گیا ہے، اور میرا جی چاہتا ہے کہ سنگیتا سے میری محبت قائم رہے۔ تمہارا یہ فلسفہ میری دانست میں بالکل لغو ہے۔ وہ وحشی جذبہ ایک الگ چیز ہے، اور محبت ایک دوسری چیز۔ تمہیں اختلاف رائے کا حق ہے، لیکن میں محبت کو جنس سے زیادہ ماورا نہیں سمجھتی۔ زیادہ تر لوگ مجھ سے اتفاق نہیں رکھتے، لیکن میرے اس سوال کا جواب کبھی کوئی نہیں دے سکا کہ کسی نوجوان کو کسی 60 سالہ بڑھیا سے، یا کسی لڑکی کو کسی 60 سالہ بڈھے سے محبت کیوں نہیں ہوئی۔ پوری انسانی تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا، اور یہی اس بات کی دلیل ہے کہ محبت کی بنیاد جنسی محرکات پر قائم ہوتی ہے۔ میری یہ دلیل سن کر بہت سے لوگوں کی طرح بیگم جہانگیر بھی بغلیں جھانکنے لگی، اور میں نے مناسب یہی سمجھا کہ موضوع گفتگو بدل دوں۔ بیگم جہانگیر کچھ دیر بیٹھ کر رخصت ہو گئی، اور میں ڈرائنگ روم میں ہی بیٹھی سوچتی رہی کہ مشتاق چنگیزی کے ماضی سے پردہ اٹھانے کی کیا صورت ہو سکتی ہے۔ کسی بنیاد کے بغیر میرے دماغ میں یہ خیال پیدا ہو چکا تھا کہ مشتاق چنگیزی بھی غالباً دبئی ہی سے کراچی آیا ہے۔ اب میرے لیے مسئلہ یہ تھا کہ اپنے اس خیال کی تائید یا تردید کس طرح کروں۔ میرا دماغ ادھیڑ بن میں مبتلا رہا، اور وقت گزرتا رہا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد میں نے بیہائنڈ جیکب لائنز جانے کی تیاری شروع کر دی۔ جو حلیہ گزشتہ 2 راتوں میں بنایا تھا، وہی حلیہ اس رات بھی بنایا، اور میری ملازمہ مجھے کار میں امپریس مارکیٹ چھوڑ آئی۔ وہاں سے میں ایک تانگے میں بیٹھ کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئی۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ جس رکشہ میں بیٹھوں گی، اس کے ڈرائیور سے کہہ دوں گی کہ وہ اس تانگے سے کچھ پیچھے ہی رہے جس میں سنگیتا ہوگی۔ میری اس بات سے رکشہ ڈرائیور کے دل میں شبہات تو یقیناً پیدا ہوتے، لیکن مجھے اس کے سوا کوئی راہ نہیں سوجھ رہی تھی۔ میں معینہ وقت پر بیہائنڈ جیکب لائنز کے ایچ ٹائپ کوارٹر کے قریب پہنچ گئی۔ سنگیتا بھی شاید اپنے مقررہ وقت سے کبھی لیٹ نہیں ہوتی تھی۔ اس رات میرے ساتھ دوسری قسم کی صورتحال پیش آئی، یعنی جب سنگیتا تانگے میں بیٹھی تو کرب و جوار میں کوئی رکشہ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن تانگے میں 2 نشستیں خالی تھیں۔ ان نشستوں کے پر ہونے میں کچھ وقت بھی لگ سکتا تھا، اور اتنی دیر میں کوئی رکشہ وہاں آ سکتا تھا، لیکن میں نے خطرہ مول لینا مناسب نہیں سمجھا۔ یہ بھی تو ناممکن نہیں تھا کہ اس وقت تک کوئی رکشہ نہ آتا۔ میں لپک کر تانگے پر ہی بیٹھ گئی کہ یہی ایک بہتر صورت تھی۔ 2-3 منٹ میں آخری نشست بھی پر ہو گئی، اور تانگا چل پڑا۔ میں سنگیتا کے برابر میں بیٹھ گئی، اور میری دائیں جانب ایک بڑھیا کا قبضہ تھا۔ سنگیتا اپنے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی، اور میرے دماغ میں صرف ایک خیال تھا کہ جو تضاد رات اور دن میں ہے، وہی تضاد سنگیتا کی شخصیت میں بھی ہے۔ رات میں کچھ اور دن میں کچھ۔ سنگیتا کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ اس کے برابر میں بیٹھی ہوئی شخصیت صبیحہ بانو کی ہے۔ اگر اسے اچانک یہ بات معلوم ہو جاتی تو اس پر کیا گزرتی، اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا۔ وہ بہت بری طرح بوکھلا جاتی۔
تانگا ناہموار سڑک پر کھڑکھڑاتا شور مچاتا چلتا رہا، یہاں تک کہ وہ ٹیکنیکل ہائی اسکول کے سامنے سے گزرا اور پھر سینٹ پیٹرک کی طرف مڑنے ہی والا تھا کہ سنگیتا نے سر گھما کر تانگے والے سے کہا، مجھے یہیں اتار دو۔ یہ ایک ایسی سچویشن تھی کہ میں بس جھنجلا ہی سکتی تھی۔ مجھے ایک مرتبہ پھر ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اگر میں بھی وہیں تانگے سے اتر پڑتی تو سنگیتا کو شبہ ہو جاتا کہ میں اس کے تعاقب میں ہوں۔ سنگیتا کو اتار کر تانگا پھر حرکت میں آ گیا۔ میں بیٹھی بے بسی سے دیکھتی رہی کہ سنگیتا سڑک پار کر رہی تھی۔ اس کا رخ ایک سفید کار کی طرف تھا۔ میں نے سنگیتا کو کار کی اگلی نشست پر ڈرائیونگ کرنے والے کے برابر میں بیٹھتے ہوئے دیکھا۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو ذرا دیر کے لیے کار کے اندر مدھم سی روشنی ہوئی اور روشنی میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے آدمی کا چہرہ نظر آ گیا۔ وہ ایک جوان اور خوبرو شخص تھا۔ اس کی حیت سے یہ بات صاف ظاہر ہو گئی کہ وہ ڈرائیور نہیں بلکہ اس کار کا مالک ہی ہو سکتا تھا۔ سنگیتا کے بیٹھتے ہی کار حرکت میں آئی اور تانگے کی مخالف سمت میں یعنی گورا قبرستان کی طرف فراٹے برتی ہوئی چلی گئی۔ اس کی سرخ روشنیاں میرے دیکھتے ہی دیکھتے اندھیرے میں مدغم ہو گئیں اور میں خیالات میں ڈوبی ہوئی امپریس مارکیٹ پہنچ گئی۔ اب یہ معمہ حل ہو چکا تھا کہ گزشتہ رات جب میں امپریس مارکیٹ پر سنگیتا کی منتظر تھی تو مجھے اس کا تانگا خالی کیوں ملا تھا۔ سنگیتا روزانہ یہی کرتی ہوگی کہ اس موڑ پر تانگے سے اتر کر کار میں بیٹھ جاتی ہوگی۔ یہی اس کا معمول تھا۔ رضوان نے اس کار کا تعاقب کر کے یقیناً یہ بات معلوم کر لی ہوگی کہ وہ کہاں جاتی ہے، لیکن میں بدستور اپنی ضد پر قائم تھی کہ رضوان سے کچھ نہیں معلوم کروں گی۔ بس اب 24 گھنٹے کی بات اور تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگلی رات کو میں بیہائنڈ جیکب لائنز کا رخ کرنے کی بجائے اسی موڑ کے قریب اپنی کار میں سنگیتا کا انتظار کروں گی اور اس کار کا تعاقب کر کے معلوم کر لوں گی کہ وہ کہاں جاتی ہے۔ جب میں اپنے گھر پہنچی تو مجھے اپنے اوپر غصہ آ رہا تھا کہ میں نے سنگیتا کے بارے میں اتنا غلط اندازہ لگایا تھا۔ یہ معصوم لڑکی تو بڑی حرافہ ثابت ہو رہی تھی۔ میں کل اس سے نمٹوں گی، میں نے بستر پر لیٹتے ہوئے سوچا۔ اس رات میرے زخمی شانے میں زیادہ تکلیف نہیں تھی، لہٰذا مجھے سونے کے لیے سلیپنگ پل لینے کی قطعاً ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ صبح میں نے شانے کی تکلیف میں مزید کمی محسوس کی۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں دفتر روانہ ہو گئی۔ وہیں سے میں نے ہاسپٹل فون کیا اور رضوان سے بات کی۔ اس وقت تو ٹھیک ہوں، رضوان نے میرے پوچھنے پر کہا، لیکن کل رات درد کا حملہ ہوا تھا۔ اسی وقت میں نے آپ کو فون بھی کرایا تھا، لیکن آپ گھر پر موجود نہیں تھیں۔ غالباً آپ سنگیتا کے چکر میں نکلی ہوں گی۔ کیوں بلا وجہ اپنا وقت ضائع کر رہی ہیں؟ مجھ سے پوچھ لیجئے، میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ رات کو 2 گھنٹے کہاں گزارتی ہے۔ تم سے معلوم کرنے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ آج رات میں یقیناً معلوم کر لوں گی کہ وہ کہاں جاتی ہے۔ میں نے تمہیں صرف طبیعت پوچھنے کے لیے فون کیا تھا۔ یہ عجیب بات ہے کہ درد کا دوسرا حملہ بھی تم پر رات ہی کے وقت ہوا۔ ہاں، ڈاکٹر بھی الجھے ہوئے ہیں کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ آج رات میں وقت نکال کر ہاسپٹل آؤں گی۔ اگر آپ آ گئیں تو شاید میں ٹھیک ہو ہی جاؤں۔ وہ کیسے؟ کیا مطلب؟ دل کا معاملہ ہے نا، رضوان نے ایک طویل ٹھنڈا سانس لے کر کہا۔ شٹ اپ، میں نے یہ کہہ کر سلسلہ منقطع کر دیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے رضوان سے کم از کم یہ بات ضرور معلوم ہو گئی تھی کہ سنگیتا رات کو صرف 2 گھنٹے کے لیے کہیں جاتی ہے۔ 2 گھنٹے کا معاوضہ بھی اچھا خاصا ہوتا ہوگا، میں نے بڑی تلخی سے سوچا۔ دوپہر تک میں مختلف کاموں میں الجھی رہی، لیکن میرا دماغ غیر کاروباری باتوں میں بھی الجھا رہا۔ یہ سوال میرے لیے ابھی تک سوال ہی تھا کہ مجھ پر گولی کس نے چلائی تھی۔ میں نے اس امکان کو نظر انداز نہیں کیا تھا کہ مجھ پر دوسرا حملہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ابھی تک اس کی نوبت نہیں آئی تھی۔ اچانک میرے ذہن میں خورشید کا خیال آیا۔ میں ابھی تک اس سے دوبارہ نہیں ملی تھی۔ اگر مل لیتی تو کم از کم یہ ضرور معلوم ہو جاتا کہ خورشید کے معاملے میں تاتاری پر کیا رد عمل ہوا ہے۔ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اسی دن کسی وقت خورشید سے مل لوں گی۔ لنچ سے 10 منٹ قبل میں نے سنگیتا کو اپنے کمرے میں طلب کیا۔ وہ حسب معمول سادگی اور معصومیت کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ میرے سامنے آئی، لیکن اس وقت میرے دل میں اس کے لیے کچھ زیادہ اچھے جذبات نہیں تھے۔ مجھے ایسی لڑکیوں پر بہت غصہ آتا ہے جو بظاہر پارسا بنی رہتی ہیں۔ میں نے سنگیتا کو ڈکٹیشن دینا شروع کی
اور یہ کام ابھی مکمل نہیں ہوا تھا کہ 1 بج گیا۔ بس اب باقی لنچ کے بعد، میں نے سنگیتا سے کہا۔ جی بہتر ہے۔ سنگیتا نے کاپی بند کر دی۔ تم لنچ کہاں کرتی ہو؟ میں نے اس سے پوچھا۔ یہیں دفتر میں، سنگیتا نے جواب دیا۔ میں کھانا اپنے گھر سے لے کر آتی ہوں، ریسٹورنٹ کے کھانے تو بہت مہنگے پڑتے ہیں۔ مکار، میں نے دل ہی دل میں کہا اور پھر ہنس کر بولی، ہاں یہ تو تم ٹھیک ہی کہتی ہو، چلو آج تم میرے ساتھ لنچ کرنا۔ کہاں؟ سنگیتا نے چونک کر پوچھا۔ جہاں میں کروں گی۔ سنگیتا کے چہرے پر تذبذب کے آثار تھے، لیکن وہ انکار نہ کر سکی، اور میں اسے اپنے ساتھ کار میں بٹھا کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ دراصل میں نے کچھ یوں سوچا تھا کہ جب سنگیتا ہے ہی اس قسم کی لڑکی، تو میں اپنے جذبات کا گلا کیوں گھونٹوں۔ کار جب ڈیفنس کی طرف جانے والی سڑک پر مڑی تو سنگیتا نے آہستہ سے کہا، شاید آپ اپنے گھر چل رہی ہیں۔ ہاں، میں نے خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ مجھے امید ہے کہ تمہیں میرے گھر کا کھانا بہت پسند آئے گا۔ کوئی اچھا خانسامہ رکھا ہوگا آپ نے؟ خانسامہ؟ میں ہنس پڑی۔ میں گھر میں بھی صرف عورتیں ہی ملازم رکھتی ہوں، سوائے چوکیدار وغیرہ کے۔ سنگیتا نے پھر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ اس کے چہرے سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اچانک اس کا دماغ تفکرات کے گرداب میں پھنس گیا ہو۔ غالباً اسے ان تمام باتوں کا خیال آ گیا ہوگا جو اسے میرے بارے میں بیگم جہانگیر سے معلوم ہوئی تھیں۔ میں نے بھی اس کی غیر معمولی خاموشی پر کوئی تبصرہ نہیں کیا اور چپ چاپ ڈرائیونگ کرتی رہی۔ گھر پہنچ کر میں نے اپنی خصوصی ملازمہ کو ضروری ہدایات دیں اور سنگیتا کو ساتھ لیے ہوئے بلو روم میں داخل ہوئی۔ دیوار پر آویزاں تصاویر دیکھ کر سنگیتا کو جیسے جھٹکا سا لگا۔ اس نے گھبرا کر سر جھکا لیا۔ یوں معلوم ہوا تھا جیسے اس کی نگاہ کو الیکٹرک شاک لگا ہو۔ بانو، وہ ہکلا گئی۔ ہوں، میں مسکرائی۔ کیا ہم کسی اور کمرے میں چل کر نہیں بیٹھ سکتے؟ یہاں کیا خرابی ہے؟ یہ تصویریں، کیا تمہیں یہ تصویریں پسند نہیں آئیں؟ میں نے بڑی سادگی سے پوچھا۔ جی وہ میرا مطلب ہے، لیکن سنگیتا اپنا مطلب بیان نہیں کر سکی۔ میں دل ہی دل میں ہنس رہی تھی کہ یہ کل کی لڑکی اپنی اداکاری سے مجھے دھوکہ دینا چاہتی ہے۔ 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی۔ ارے اب بیٹھ بھی جاؤ، میں نے اس کا شانہ تھپک کر بڑی بے تکلفی سے کہا۔ مجھے یہ کمرہ بہت پسند ہے، اسے اتنا رومانٹک بنانے کے لیے مجھے بہت پیسہ صرف کرنا پڑا تھا۔ پھر میں اس کے بیٹھنے کا انتظار کیے بغیر اس کیبنٹ کی طرف بڑھ گئی جس میں رکھی ہوئی رنگا رنگ بوتلیں بنت انب سے لبریز تھیں۔ میں وہاں سے 2 پیگ بنا کر سنگیتا کی طرف پلٹی اور 1 پیگ سنگیتا کی طرف بڑھا دیا۔ یہ کیا؟ وہ ہچکچاتی ہوئی بولی۔ اس نے گلاس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا تھا۔ یہ خمار آسا شربت پی کر تمہیں یہ دنیا بہت حسین نظر آنے لگے گی۔ بانو، سنگیتا کے لہجے میں قدرے سختی آ گئی۔ میں شراب نہیں پیوں گی۔ چلو نہ پیو، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ میں کسی بھی معاملے میں زیادہ جبر کی قائل نہیں ہوں۔ میں نے اپنے گلاس سے 1 چسکی لی اور دوسرا گلاس کیبنٹ پر رکھائی۔ اب بیٹھ تو جاؤ، میں نے سنگیتا سے کہا۔ سنگیتا بیٹھ گئی۔ اس کی نگاہ اب بھی جھکی ہوئی تھی۔ میں نے پہلا پیگ بہت جلد ختم کیا اور خالی گلاس کیبنٹ پر رکھ کر وہ گلاس اٹھا لائی جو سنگیتا کے لیے بنایا تھا۔ اس کی 1 چسکی لے کر میں نے سنگیتا سے کہا، کیا تم فرش پر بیٹھنے میں کچھ زحمت محسوس کر رہی ہو؟ جی نہیں، کوئی بات نہیں، میں ٹھیک ہوں، سنگیتا نے جلدی سے کہا۔ تو پھر سینڈل اتار کر اطمینان سے بیٹھو، کھانا اب آتا ہی ہوگا۔ سنگیتا نے سینڈل اتار دیے۔ ہاں تو میں پھر بولی، بیگم جہانگیر نے تمہیں میرے بارے میں کیا کیا بتایا تھا؟ وہ بڑی عجیب و غریب باتیں تھیں بانو۔ سنگیتا کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ کم از کم میرے لیے وہ اتنی ہی عجیب و غریب تھی کہ مجھے ان پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں سمجھتی ہوں کہ تمہیں یقین کر لینا چاہیے تھا، کیونکہ وہ ساری باتیں تمہارے لیے انجانی سہی مگر ناقابل فہم نہیں ہو سکتیں۔ میرے لیے وہ باتیں ناقابل فہم ہی تھیں بانو۔ تم جیسی لڑکی کے لیے وہ ناقابل فہم نہیں ہو سکتیں۔ جی؟ سنگیتا نے جیسے چونک کر میری طرف دیکھا۔ مجھ جیسی لڑکی، اس سے آپ کی کیا مراد ہے بانو؟ میرا مطلب ہے کہ تم خاصی بالغ لڑکی ہو۔ میں تلخی سے ہنسی۔ نہ جانے آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں۔ سنگیتا کی آواز بھرا گئی۔ میں کوئی جواب دینے کی بجائے اٹھ کر کیبنٹ کی طرف بڑھ گئی۔ دراصل میں نے دوسرا پیگ بھی بہت تیزی سے ختم کر ڈالا تھا۔
میں پلٹ کر سنگیتا کے بالکل قریب جا بیٹھی۔ میرے رگوں پے میں اب الکوہل تیر رہا تھا، اس لیے فاصلوں میں تو میرے سانس اکھڑنے لگے۔ میں اب قربت کی تمنائی تھی، ایسی قربت کے بدن چکماک بن جائیں اور ان کی رگڑ سے شعلے دہک اٹھیں، وہ آگ جس کی جلن میں آسودگی مضمر ہوتی ہے، وہ آگ جس کی ٹھنڈک سے شبنم بھی شرما جائے۔ زندگی کو من چاہے طریقے سے برتنا بھی ایک فن ہے، میں نے کہا۔ کیا خیال ہے سنگیتا؟ میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ جی، سنگیتا کا شانہ کپ کپا گیا۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی۔ تم کسی بات کا مطلب ہی نہیں سمجھ پاتی، میں نے منہ بنا کر کہا۔ آؤ میں تمہیں ہر بات کا مطلب سمجھا دوں۔ میں نے اسے اپنی آغوش میں سمیٹ لینا چاہا۔ بانو، سنگیتا اچھل کر مجھ سے کچھ دور ہو گئی۔ زیادہ پارسا بننے کی کوشش نہ کرو، میں نے زہر خند کہا۔ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں بانو؟ سنگیتا گھبرائے ہوئے انداز میں کھڑی ہو گئی۔ میں اپنی جگہ بیٹھی رہی اور مسکرا کر کہا، کوئی بات بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آتی، اور اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ تم میرے بہت قریب ہو جاؤ۔ یہ قربت تمہیں سب کچھ سمجھا دے گی۔ بانو، سنگیتا نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا، اگر بیگم جہانگیر کی ساری باتیں درست ہیں تو میں آپ سے التجا کروں گی کہ کم از کم مجھ پر رحم کیجیے۔ میں تمہیں مار تو نہیں ڈالوں گی، وہ سب کچھ میرے لیے مار ڈالنے ہی کے برابر ہے۔ کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ میں تم سے واقف نہیں ہوں؟ میں نے زہریلے لہجے میں کہا، میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تم… میں اسے بتاتے بتاتے رک گئی کہ میں کئی راتوں سے اس کی پراسرار نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہوں۔ آپ سب کچھ جانتی ہوں گی، لیکن خدا کے لیے مجھے یہاں سے جانے دیجیے۔ وہ ہذیانی انداز میں چیخ پڑی۔ چیخو پکار بے سود ہے، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ تیری آواز ان دیواروں سے ٹکرا ٹکرا کر دم توڑ دے گی پاگل لڑکی۔ یہ کمرہ ساؤنڈ پروف ہے۔ میں وہ آپ دیدہ ہو گئی۔ میں جا رہی ہوں۔ اس نے بڑی تیزی سے اپنی سینڈل پہنے اور دروازے کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ میں اب بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلی، خاموشی سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ وہ دروازے کے ہینڈل سے زور آزمائی کر رہی تھی۔ آخر وہ جھنجھلا کر پھر میری طرف مڑی اور بولی، کیا یہ مکفل ہے؟ ہاں، میں نے کہا، اور اسے کھولنے کا طریقہ صرف میں ہی جانتی ہوں۔ میں ایک بار پھر التجا کرتی ہوں کہ مجھے جانے دیجیے۔ وہ گڑ گڑائی۔ میری طبیعت بڑی مکدر ہو گئی تھی۔ میرا خیال تھا کہ سنگیتا جیسی لڑکیاں زیادہ مزاحمت نہیں کرتیں، لیکن سنگیتا نے میرے اس خیال کو باطل قرار دے دیا تھا۔ اگر میں چاہتی تو اس ساؤنڈ پروف کمرے میں اس کی سرکشی کو بہت بری طرح کچل دیتی، مگر شاید واقعی مجھے اس سے کچھ پیار ہو گیا تھا۔ میں اس پر کوئی زبردستی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں اٹھ کر اس کے قریب گئی، چند لمحے اس کے چہرے پر نظریں گاڑے رہی، اور پھر اس کا بازو پکڑ کر اتنی زور سے جھٹکا دیا کہ وہ کمرے کے وسط میں جا گری۔ لیکن مجھے یقین تھا کہ فوم اور قالین کی نرمی کے باعث اسے ذرا بھی چوٹ نہیں لگی ہوگی۔ میں ایک خاص طریقے سے ہینڈل گھما کر دروازہ کھولتی ہوئی باہر چلی گئی۔ میں نے اپنی خصوصی ملازمہ سے کہا کہ وہ فوراً کھانا لے آئے۔ پھر میں دوبارہ بلو روم میں پہنچی تو میں نے دیکھا کہ سنگیتا بہت سہمی ہوئی تھی۔ میں نے اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی اور شرابوں کے کیبنٹ کی طرف بڑھ گئی۔ میرا موڈ بہت بری طرح آف ہو گیا تھا۔ جتنی دیر میں کھانا آیا میں 2 پیگ بنا کر اسی طرح پی چکی تھی جیسے پانی پیتے ہیں۔ کھانا آ گیا تو میں نے سنگیتا سے کہا، آؤ کھانا کھا لو، مجھے بالکل بھوک نہیں ہے۔ سنگیتا نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا، آؤ۔ میں آنکھیں نکال کر بولی، میں ہر معاملے میں بچگانہ ضد برداشت نہیں کر سکتی۔ سنگیتا مجھ سے اتنی خائف تھی کہ میری ڈانٹ کے بعد ذرا بھی چوں چرا کرنے کے قابل نہیں رہ گئی۔ کھانا کھاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن میں نے اس سے دوبارہ کچھ نہیں کہا۔ کھانے کے اختتام پر میں نے محسوس کیا کہ سنگیتا نے بہت کم کھایا تھا، لیکن میں اب بھی کچھ نہیں بولی اور اسے لے کر گھر سے نکل آئی۔ گھر سے دفتر کی طرف جاتے ہوئے بھی کار میں کوئی گفتگو نہیں ہوئی۔ دفتر پہنچ کر میں اسے اپنے کمرے میں لے گئی اور جو کام ادھورا رہ گیا تھا اسے مکمل کرانے لگی۔ سنگیتا بھی مشینی انداز میں متحرک تھی۔ ڈکٹیشن کے بعد میں نے اس سے کہا، ابھی جا کر اسے ٹائپ کرو۔ اس نے اپنے سر کو خفیف سی جنبش دی اور کمرے سے چلی گئی۔ میں دفتر تو اسی خیال سے آئی تھی کہ مقررہ وقت تک کام کروں گی، لیکن اب وہاں میرا دل نہیں لگ رہا تھا۔ میں بڑی کوفت اور جھنجھلاہٹ میں مبتلا تھی۔ جذباتی ہیجان میں مبتلا ہونے کے بعد اگر مجھے آسودگی کا راستہ نہ مل سکے تو پھر صرف شراب ہی مجھے سکون دیتی ہے۔ آخر شراب کی خواہش اتنی شدید ہو گئی کہ میں دفتر سے اٹھ کر گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔
ہر چند کہ میں 4 پیگ پی چکی تھی، لیکن اسے اتنا وقفہ مل چکا تھا کہ اس کے اثرات تقریباً زائل ہو چکے تھے۔ اس کے زائل ہونے کا ایک سبب سنگیتا کے عمل کا رد عمل تھا۔ گھر پہنچ کر میں نے اپنی خوابگاہ کا رخ کیا اور وہاں بیٹھ کر بے تحاشا پی ڈالی۔ میں اتنی پی گئی کہ مجھے کسی بات کا ہوش نہیں رہا، بس اتنا یاد ہے کہ میں کرسی سے اٹھ کر بستر پر جا لیٹی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ ایک لمحے کے لیے تو میں بوکھلا گئی کہ شاید میری بینائی زائل ہو چکی ہے، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ غالباً رات ہو چکی ہے۔ میں نے بیڈ سوئچ دبا کر کمرے میں روشنی کر دی اور مجھے سب کچھ نظر آنے لگا۔ دیوار گیر کلاک نے مجھے بتایا کہ 10 بج رہے ہیں۔ میری طبیعت بڑی کسل مند تھی۔ میں جاگنے کے بعد بھی کچھ دیر تک بستر سے نہیں اٹھ سکی۔ لیٹے لیٹے میرے ذہن میں بہت سے خیالات آئے اور گزر گئے۔ ان میں سے ایک خیال یہ بھی تھا کہ آج کی رات ایک اعتبار سے تو ضائع ہو ہی گئی۔ اب اتنا وقت نہیں رہا تھا کہ میں سنگیتا کی شبینہ نقل و حرکت پر نظر رکھ سکوں اور جان لوں کہ وہ کہاں جاتی ہے۔ کچھ دیر بعد میں بستر سے اٹھی۔ میں نے اپنی خصوصی ملازمہ کو بلا کر اس کی مدد سے اپنے زخمی شانے کی ڈریسنگ کی۔ وہ زخم اب صرف اس صورت میں تکلیف دہ رہ گیا تھا کہ اسے ٹھیس لگ جائے۔ ڈریسنگ کرنے کے بعد میں باتھ روم میں جا گھسی۔ غسل کرنے سے میری کسل مندی رفع ہو گئی۔ غسل کرتے ہوئے مجھے اس بات کا خیال رکھنا پڑ رہا تھا کہ میرے زخمی شانے پر پانی نہ پڑ سکے۔ کپڑے پہن کر میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا بیٹھی اور ملازمہ کو ہدایت کر دی کہ میں جتنی دیر میں میک اپ کروں اتنی دیر میں کھانا آ جائے۔ کھانے کے بعد میں ہاسپٹل جانا چاہتی تھی۔ میں نے رضوان سے وعدہ کیا تھا کہ رات کو میں اسے دیکھنے آؤں گی۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے گیراج سے اپنی کار نکالی۔ میں اپنے خیالات میں ڈوبی ہوئی کار کو آہستہ آہستہ چلاتی پھاٹک کی طرف لے جا رہی تھی۔ پھاٹک سے نکل کر میں نے اسے بائیں جانب موڑا اور پھر جیسے بے اختیار میرا پیر بریک اور کلچ پر پہنچ گیا۔ میری نظر کچھ دور کھڑی ہوئی ایک کار پر پڑی تھی اور میرے خیال کے مطابق یہ وہی کار تھی جس سے مجھ پر 2 رات قبل گولیاں برسائی گئی تھیں۔ وہاں اتنا اندھیرا تھا کہ مجھے اس کار کی نمبر پلیٹ دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میری کار کی ہیڈ لائٹس ڈم تھیں۔ میں نے لیور دبا کر فل لائٹس جلائیں تو مجھے نہ صرف نمبر پلیٹ نظر آ گئی بلکہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ اس کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے شخص نے تیزی سے جھک کر اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کی تھی۔ خطرے کے احساس نے میرے اعصاب پر چھناکے کا سا اثر کیا اور دوسرے لمحے میرے ہاتھ پیروں نے مشینی انداز میں عمل کیا۔ میں نے گاڑی کو پھرتی سے ریورس گیئر میں ڈالا اور کلچ پر بتدریج دباؤ کم کرتے ہوئے ایکسیلیٹر پر دباؤ بڑھاتی چلی گئی۔ گاڑی تیزی سے پیچھے بھاگی اور واپس پھاٹک میں داخل ہوتی چلی گئی۔ اس طرح میں نے خود کو کسی متوقع فائر سے بچانے کی کوشش کی تھی۔ سڑک پر کھڑی ہوئی اس کار کے سٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی اور پھر وہ فراٹے بھرتی ہوئی پھاٹک کے سامنے سے گزری۔ میں نے خود کو تیزی سے نیچے جھکا لیا۔ میری یہ حرکت بھی کسی متوقع فائر سے بچنے ہی کی ایک کوشش تھی، لیکن کوئی فائر نہیں ہوا۔ فائر نہ ہونے کا یقین مجھے اس لیے ہوا تھا کہ میں زخمی ہوتی یا نہ ہوتی، کار کی ونڈ شیلڈ کو تو نقصان پہنچتا۔ چوکیدار اور 2 ملازمائیں لپکتی ہوئی کار کی طرف آ رہی تھیں۔ وہ لوگ جاننا چاہتے ہوں گے کہ میں نے اتنا تیز ریورس کیوں لیا تھا، لیکن میں نے ان کے قریب آنے کا انتظار نہیں کیا اور کار کو فرسٹ گیئر میں ڈال کر تیزی سے حرکت میں لے آئی اور اسے اسی طرف دوڑا دیا جدھر وہ کار گئی تھی۔ موڑ لیتے لیتے میں دوسرا گیئر ڈال چکی تھی اور اگلے 10 سیکنڈ میں میری گاڑی ٹاپ گیئر میں فراٹے بھر رہی تھی۔ اگلی کار ابھی زیادہ دور نہیں گئی تھی اور مجھے اس کی سرخ عقبی روشنیاں صاف نظر آ رہی تھیں۔ نہ جانے کیوں مجھے یقین تھا کہ 2 دن قبل مجھ پر اسی کار سے گولیاں چلائی گئی تھیں اور آج بھی وہ نامعلوم شخص وہاں اسی لیے موجود تھا کہ اپنی سابقہ ناکامی کا ازالہ کر سکے، لیکن میں اب اس رات کی طرح ناکام نہیں رہنا چاہتی تھی۔ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ اس نامعلوم حملہ آور کو پکڑ کر رہوں گی۔ اب میرے بائیں شانے میں اتنی تکلیف نہیں تھی کہ میں بائیں ہاتھ سے سٹیئرنگ نہ سنبھال سکوں۔ میں نے دائیں ہاتھ سے اپنا پرس کھولا اور اس میں سے اشاریہ 25 کا پستول نکال لیا۔ میری کار کی بڑھتی ہوئی رفتار کے ساتھ اگلی کار کی رفتار بھی بڑھتی جا رہی تھی اور اس کا یہی مطلب تھا کہ وہی میرا مطلوبہ شکار ہے۔ میں نے پستول اس لیے نکالا تھا کہ فائر کر کے اگلی کار کا ٹائر پھاڑ دوں، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ گولی چلنے اور ٹائر پھٹنے کی آواز سن کر آس پاس کے بہت سے لوگ گھروں سے نکل پڑیں گے، جبکہ میں اپنے شکار کو بہت خاموشی سے چھاپ لینا چاہتی تھی۔
میں نے پستول پھر اپنے پرس میں ڈال لیا۔ میری کار اب فرار ہونے والی کار کے بالکل قریب پہنچ چکی تھی، لیکن مجھے اس کے آگے نکلنے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ غالباً اس اجنبی کی نظر عقب نما آئینے پر تھی، اور وہ میری کار کی حرکت دیکھ کر اپنی کار کو ایسے زاویے پر لے آتا تھا کہ میں آگے نہ نکل سکوں۔ اچھی بات ہے بیٹے، میں بڑبڑائی، چلتے رہو اسی طرح، لیکن آج تم بچ نہیں سکو گے۔ آج میری کار کی ٹنکی پیٹرول سے بھری ہوئی ہے، اور تمہاری کار کی ٹنکی اتنی چھوٹی ہے کہ اگر وہ بھری ہوئی ہو تو بھی اس میں زیادہ پیٹرول نہیں ہوگا۔ اس رات کی طرح اس وقت بھی وہ نامعلوم شخص ڈیفنس کے اندرونی راستوں پر کار دوڑا رہا تھا۔ وہ راستے اتنے کشادہ نہیں ہیں کہ اگلی کار کے ڈرائیور کی خواہش کے خلاف اسے آسانی سے اوورٹیک کیا جا سکے۔ اگر وہ شاہراہ پر نکل جاتا تو میں اسے اوورٹیک کرنے میں ضرور کامیاب ہو جاتی، اور میرا یہ نامعلوم دشمن اس خطرے سے پوری طرح آگاہ تھا۔ اسے یہ خوف بھی ہوگا کہ شاید شاہراہ پر پولیس کی کوئی پیٹرولنگ کار بھی مل سکتی ہے، جو اتنی برق رفتاری سے دوڑتی ہوئی کاروں کو روکنے کی کوشش ضرور کرتی۔ ابھی رات زیادہ نہیں گزری تھی، اس لیے ان راستوں پر بھی کبھی کوئی ایک آدھ گاڑی نظر آ جاتی تھی۔ اگر وہ پیچھے سے آتی تھی تو اسے برابر سے نکلنے کا موقع وہ اس وقت تک نہیں دیتا تھا جب تک وہ بالکل قریب نہ آ جائے۔ اس طرح مجھے ان لمحات میں بھی اسے اوورٹیک کرنے کا موقع نہیں مل پایا تھا۔ 1 گھنٹہ اسی طرح گزر گیا۔ اب مجھے جھنجھلاہٹ سی ہونے لگی۔ اس طرح تو شاید ساری رات ہی گزر جاتی۔ اس وقت میں نے ایک خطرناک فیصلہ کر ڈالا۔ جھنجھلاہٹ میں مبتلا ہونے کے بعد انسان خطرناک فیصلے کرتے ہوئے بالکل نہیں گھبراتا۔ میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اب اگر آگے سے کوئی گاڑی آئی اور اجنبی نے اسے برابر سے نکلنے کا موقع دیا تو میں اسی وقت اسے اوورٹیک کرنے کی کوشش کروں گی۔ ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں سامنے سے آنے والی گاڑی کا ڈرائیور بوکھلا جاتا اور حادثے سے بچنے کے لیے اپنی گاڑی کو بائیں جانب کاٹتا۔ اس طرح اسے گھڑوں اور جھاڑ جھنکار سے دوچار ہونا پڑتا، لیکن مجھے اس طرح ان دونوں کاروں کے بیچ میں سے نکلنے کا موقع مل جاتا۔ اس میں خطرہ یہ تھا کہ اگر سامنے آنے والی کار کا ڈرائیور بالکل ہی حواس باختہ ہو جاتا اور اپنی گاڑی کو کاٹنے کی کوشش نہ کر پاتا تو میری اور اس کی کار کا ٹکرا جانا لازمی تھا۔ زندگی میں شاید پہلی مرتبہ میں نے ایک خطرناک فیصلہ کیا تھا، جسے شاید احمقانہ بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن جب میں نے یہ فیصلہ کیا تو پھر بہت دیر تک سامنے سے کوئی کار ہی نہیں آئی۔ وہ نامعلوم شخص بڑی مستقل مزاجی سے ڈیفنس کے اندرونی راستوں کو اپنی کار کے پہیوں سے ناپتا رہا۔ اب 12 بج چکے تھے اور سناٹے کا احساس بہت دبیز ہو گیا تھا۔ میری جھنجھلاہٹ میں خاصا اضافہ ہو چکا تھا کہ سامنے کچھ دور کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹس چمکیں۔ وہ گاڑی موڑ لے کر اس سڑک پر آئی تھی۔ ان ہیڈ لائٹس کو چمکتے دیکھ کر میری آنکھیں بھی چمک اٹھی تھیں۔ آخر وہ وقت آ ہی گیا کہ میں اپنے فیصلے کو عملی صورت دے سکوں۔ ہیڈ لائٹس تیزی سے قریب آتی جا رہی تھیں، لیکن جب میرے متعاقب نے سڑک کے درمیانی حصے کو بدستور گھیرے رکھا تو آنے والی کار کی رفتار کم ہو گئی اور اسے آگے نکلنے کا راستہ اسی وقت ملا جب وہ میرے متعاقب کے بالکل قریب پہنچ گئی۔ میرے متعاقب نے بڑی تیزی سے اپنی کار کو بائیں جانب کاٹا، اور اتنی ہی تیزی سے میں اپنی کار کو دائیں جانب کاٹ کر سامنے سے آنے والی کار کے بالکل سامنے آ گئی۔ میری رفتار خطرناک حد تک تیز تھی، لیکن میں نے بریک لگائے تاکہ آنے والی کار کو کٹ کر نکل جانے کی مہلت مل سکے۔ آنے والی کار کا ڈرائیور میری توقع کے مطابق بوکھلا گیا اور اس نے اپنی کار اتنی تیزی سے کاٹی کہ وہ الٹتے الٹتے بچی۔ وہ چھوٹی سی مورس تھی، اس لیے وہ بہرحال بچ کر نکل گئی، لیکن میں نے اس کے برابر سے نکلتے وقت گندی گندی گالیوں کی آواز سنی۔ میں نے ان گالیوں کا قطعاً برا نہیں مانا، کیونکہ گالیاں دینے والا حق بجانب تھا۔ میرے متعاقب نے جو عقب نما آئینے میں یہ منظر دیکھا تو گھبرا کر ایک بار پھر اپنی جگہ کار کو میرے آگے لانے کی کوشش کی، لیکن میں نے ایکسیلیٹر پر بھرپور دباؤ ڈال کر اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ میں زناٹے کے ساتھ اس کے آگے نکل گئی۔ میری کار کا دایاں حصہ اس کی کار سے رگڑ کھاتا ہوا نکلا تھا، لیکن اتنی قربت کے باوجود بھی اندھیرے کے باعث ڈرائیونگ کرنے والے کا چہرہ نہیں دیکھ سکی تھی۔ آگے نکلتے ہی میں نے ایکسیلریٹر سے پیر ہٹا لیا اور رفتار کو بتدریج کم کرتی چلی گئی۔ اب میری نظر عقب نما آئینے پر تھی اور میں اپنے شکار کو اپنی کار سے آگے نکلنے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔
اب تو مجھ سے بچ کر نہیں جا سکتا سور کے بچے، میں نے دل ہی دل میں کہا۔ اس میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا کہ وہ سور کا بچہ مجھ سے بہت خائف تھا، ہر چند کہ اس نے مجھ پر گولیاں چلانے کی جسارت کی تھی، لیکن اسے یہ بھی یقین تھا کہ اگر وہ میرے ہاتھ لگ گیا تو اس کی خیریت نہیں۔ گاڑی کی رفتار کم کرتے کرتے ایک تنگ سے مقام پر میں نے گاڑی کو یک لخت ترچھا کر کے روک دیا۔ اس طرح راستہ بالکل مسدود ہو گیا تھا، اس کی کوئی گنجائش نہیں رہی تھی کہ پچھلی کار آگے نکل سکتی۔ اب میں تجھ سے نمٹ لوں گی، میں نے ایک بار پھر دل ہی دل میں سوچا۔ لیکن اس وقت میرے پیارے دشمن نے ایک ایسی حرکت کی جس کے بارے میں مجھے پہلے ہی سوچ لینا چاہیے تھا، لیکن میں نے سوچا نہیں۔ بعض اوقات بالکل سامنے کی بات ذہن میں نہیں آنے پاتی، اور وہ سامنے کی بات یہ تھی کہ اس نامعلوم شخص نے اچانک اپنی گاڑی کو ریورس گیئر میں ڈال کر پیچھے کی طرف دوڑا دیا تھا۔ الو کا پٹھا جنجلاہٹ کے عالم میں میرے منہ سے نکلا۔ میں نے گاڑی کا انجن بند کر دیا تھا، جسے دوبارہ سٹارٹ کیا، لیکن ریورس گیئر میں ڈالنے کی بجائے موٹر کو اپنے دشمن کی گاڑی کی طرف دوڑا دیا۔ میں نے فل لائٹس آن کر دی تھیں، کیونکہ یہی موقع تھا جب میں اپنے دشمن کا چہرہ مبارک دیکھ سکتی تھی۔ وہ چونکہ ریورس گیئر میں بھاگ رہا تھا، اس لیے اس کی رفتار بہت زیادہ نہیں ہو سکتی تھی۔ میری گاڑی بہت جلد اس کے اتنے قریب پہنچ گئی کہ ہیڈ لائٹس کی روشنی میں اس کا چہرہ نظر آ گیا۔ اوہ، میں نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ وہ تاتاری تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ خورشید کا بیان تھا کہ تاتاری ایک ایسا آدمی ہے جو دشمن کو ہلاک کرنا حماقت سمجھتا تھا، تو پھر اس نے ایسی حرکت کیوں کی؟ کیا مجھے ہلاک کرنے کے لیے اسے بہت بڑی رقم کی پیشکش کی گئی ہوگی؟ کیا وہ اتنی بڑی رقم ہو سکتی ہے کہ تاتاری جیسا پختہ کار بدماش اپنے اصولوں کو بالائے طاق رکھ سکے؟ لیکن اسے اتنی بڑی رقم پیشکش کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ یہ سارے سوالات بیک لمحہ میرے ذہن میں چکرا گئے۔ اچانک تاتاری نے اپنی گاڑی کی رفتار کم کر دی۔ اسے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وہ اس طرح مجھ سے پیچھا نہیں چھڑا سکتا۔ اسے رفتار کم کرتے دیکھ کر مجھے بھی اپنی رفتار کم کرنا پڑی۔ مجھے یہ بھی خیال تھا کہ تاتاری کے پاس سائلنسر لگا ہوا ریوالور ہوگا۔ وہ اس وقت تو میری کار پر گولیاں نہیں برسا سکا تھا جب میں اس کے تعاقب میں تھی، لیکن اب سامنے سے مجھ پر فائرنگ کرنا اس کے لیے دشوار نہ ہوتا۔ پستول میرے پاس بھی تھا، لیکن میرے ساتھ دشواری یہ تھی کہ میں فائرنگ کی آواز سے اس علاقے کے لوگوں کو چونکانا نہیں چاہتی تھی۔ اندیشہ یہ بھی تھا کہ رات کے سناٹے میں فائرنگ کی آواز شاہراہ پر گشت کرتی ہوئی کسی پولیس کار تک پہنچ جاتی اور وہ لوگ ادھر آ نکلتے، جبکہ میں یہ چاہتی نہیں تھی کہ پولیس کے جھمیلے میں پھنسوں۔ میری اسی کمزوری کی وجہ سے تاتاری کی عافیت ابھی تک خطرے میں نہیں پڑی تھی۔ تاتاری کی گاڑی رکی تو میں نے بھی احتیاطاً رک جانا ہی مناسب سمجھا۔ میں اس کے ریوالور کی زد سے دور ہی رہنا چاہتی تھی، اور میری یہی احتیاط میرے کام آ گئی۔ میں نے تاتاری کے دائیں ہاتھ کو کھڑکی سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ اس ہاتھ میں ریوالور بھی تھا۔ میں نے بڑی عجلت میں ریورس گیئر لگایا اور گاڑی کو پیچھے دوڑا دیا، کیونکہ اپنے ہی خیال کے مطابق میں اس وقت ریوالور کی رینج میں تھی۔ میں نے گولی سے بچنے کے لیے کار کو لہرایا بھی اور اپنے سر کو بھی حتی الامکان نیچے جھکا لیا۔ تاتاری کے ریوالور میں سائلنسر لگا ہونے کی وجہ سے میں یہ اندازہ تو نہیں کر سکی کہ فائر ہوا تھا یا نہیں، تاہم میں نے یہ ضرور محسوس کیا کہ کوئی چیز میری کار کی چھت سے رگڑ کھاتی ہوئی گزر گئی تھی۔ معاملہ اب الٹا ہو چکا تھا۔ میں اپنی کار کو ریورس گیئر میں دوڑا رہی تھی اور تاتاری اپنی گاڑی کو آندھی طوفان کی طرح میرے سر پر چڑھائے لیے چلا آ رہا تھا۔ میرے ساتھ دشواری یہ تھی کہ گولی سے بچنے کے لیے مجھے سر جھکائے رکھنا پڑ رہا تھا۔ اس کی وجہ سے میں نہ تو تاتاری کی کار پر ٹھیک سے نظر رکھ سکتی تھی اور نہ مجھے اپنے عقب کا کچھ علم تھا، حالانکہ گاڑی پیچھے ہی دوڑ رہی تھی۔ پھر یوں ہوا کہ تاتاری کی کار زناٹے کے ساتھ میری کار کی بائیں جانب سے نکل گئی۔ اسے دائیں طرف سے نکلنے کا راستہ نہیں مل سکا تھا، اور یہی بات میرے حق میں ٹھیک ہوئی تھی۔ اگر اسے میرے دائیں ہاتھ سے نکلنے کا راستہ مل جاتا تو وہ مجھ پر گولی چلانے سے ہرگز نہ چوکتا۔ میں نے اتنی زور سے بریک لگایا جیسے اپنا سارا اشتعال اس غریب بریک پر ہی ٹھنڈا کر لینا چاہتی ہوں۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی اور میں نے اسے واپس فرسٹ گیئر میں لا کر بہت کم جگہ میں یو ٹرن لیا۔ اب ایک بار پھر میں تاتاری کی گاڑی کے تعاقب میں تھی۔ زندگی میں ان گنت بار میں نے لوگوں کا تعاقب کیا ہے، لیکن اتنی زچ کبھی نہیں ہوئی تھی جتنا زچ مجھے تاتاری نے کیا تھا۔ اس کی ان حرکتوں کے باعث میرے انجر پنجر ڈھیلے ہونے لگے تھے۔ اسٹیئرنگ کو تیزی سے ادھر ادھر گھمانے کے باعث میرا زخمی شانہ بھی
درد کرنے لگا تھا، لیکن میں بھی دل ہی دل میں قسم کھا چکی تھی کہ آج تاتاری کو چھوڑوں گی نہیں۔ اب مجھے اس میں کوئی بھی شبہ نہیں رہا تھا کہ تاتاری مجھ سے بے حد خائف اور بوکھلایا ہوا تھا۔ یہ بوکھلاہٹ ہی تو تھی کہ اس نے مجھے ایک بار پھر اپنے تعاقب میں آنے کا موقع دیا تھا۔ اگر وہ کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہوتا تو اس نے ایک گولی میری گاڑی کے ایک آدھ ٹائر پر تو داغ ہی دی ہوتی۔ ٹائر برسٹ ہونے کے بعد یہ ممکن ہی نہ رہتا کہ میں اس کا تعاقب جاری رکھ سکوں۔ بہرحال اب میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اس سے آگے نکل کر اس کا راستہ روکنے کی کوشش ہرگز نہیں کروں گی۔ بس یہی مناسب تھا کہ اس کا تعاقب کرتی رہوں۔ آخر وہ کب تک اور کہاں تک چلتا؟ پھر جب وہ رکتا تو اس کی شامت اسے اچھی طرح آواز دیتی، کیونکہ میں زچ ہو جانے کے بعد اب اشتعال کی منزل میں تھی۔ مزید نصف گھنٹے تک میں بڑے صبر و استقامت سے اس کا تعاقب کرتی رہی اور اس سے آگے نکلنے کی کوشش نہیں کی۔ مجھے اب اس بات پر بھی جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی کہ اس کمبختی کی کار کا پیٹرول بھی کسی طرح ختم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ پھر جو کچھ ہوا میں اسے ایک اتفاق ہی کہوں گی۔ اتنی دیر تک تو پولیس کی کسی پیٹرولنگ کار سے مڈبھیڑ نہیں ہوئی تھی، لیکن اب اچانک ایک گاڑی نہ جانے کدھر سے نکل آئی اور میرے پیچھے لگ گئی۔ معاملہ اب مجھے اپنے ہاتھوں سے نکلتا نظر آنے لگا، کیونکہ ہم اپنی تیز رفتاری کی وجہ سے یقیناً پولیس کی نظروں میں آ چکے ہوں گے۔ آخر وہی ہوا جس کا خدشہ تھا۔ پولیس کار کچھ دیر تک میرے تعاقب میں رہنے کے بعد اپنی رفتار بڑھا کر میری کار کے برابر آ گئی اور اس میں بیٹھے ہوئے ایک آفیسر نے چیخ کر کہا، "گاڑی روکیے خاتون"۔ تیز رفتاری کے باعث چیخ کر بولنا لازم تھا۔ مجھے بھی جواب دینے کے لیے چیخنا ہی پڑا تھا، "میں نہیں رک سکتی، پہلے آپ آگے والی کار کو روکیے، اس کار سے مجھ پر گولی چلائی گئی ہے"۔ مجھے اپنی بات کے جواب میں کوئی آواز نہیں سنائی دی۔ پولیس کار میں بیٹھے ہوئے آدمی شاید آپس میں کچھ مشورہ کرنے لگے۔ پھر اچانک پولیس کار کی رفتار میں اضافہ ہوا اور وہ مجھ سے آگے نکل گئی۔ اب وہ لوگ یقیناً اگلی کار کو روکنے کی کوشش کرتے۔ جب پولیس کار نے ڈپر دیا تو تاتاری مجبور تھا کہ اپنی گاڑی کو سائیڈ میں کر لے۔ پھر میں نے دیکھا کہ پولیس کار تاتاری کی کار کے برابر دوڑ رہی تھی۔ شاید تاتاری سے کچھ کہا بھی گیا ہو، لیکن میں کوئی آواز نہیں سن سکی۔ ہاں، میں نے یہ ضرور محسوس کیا کہ تاتاری کی رفتار کم ہونے لگی تھی۔ پولیس کار نے اس کے آگے نکل کر اپنی رفتار کم کرنا شروع کی تھی۔ اب مجھے بھی اپنی رفتار میں کمی کرنا پڑی اور بالآخر تینوں گاڑیاں آگے پیچھے رک گئیں۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔